حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ غربت اور فقر یہ کوئی قابل رشک حالت نہیں، یہ کوئی پسندیدہ حالت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 حدیثیں اس پر ہیں۔ نبی پاک نے دعا کی یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر۔ نبی پاک نے امت کے لیے دعا کی یا اللہ ان کے رزق میں وسعت پیدا کر۔ ایک حدیث ہے اس میں نبی پاک نے پناہ مانگی فقر فاقہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد کیا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کفر اور فقر سے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، الادب المفرد میں، مشکل الاثار میں، مستدرک ابن حبان میں اور دیگر کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، کہ قریب ہے کہ فقر کفر کے حد تک چلا جائے، غربت کفر تک لے جائے۔ بہت سے جرائم کی جڑ یہ غربت و افلاس آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور صریح احادیث میں بیکار رہنے سے سختی سے روکا، بلکہ کام کرنا، رزق حلال کمانا، اس کو بہترین جہاد اور فضیلتوں کا حامل قرار دیا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر میری نظر میں گزرا، میں نے کہا وہ ذکر ہے، وہ نصیحت کرتے ہیں علماء کو، مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، تو اگر دین کی تعلیم دینا چاہتا ہے نا، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، دنیا کا ترک کا تعلیم نہ دینا لوگوں کو۔ ہم تو نبی پاک کی امتی جس کی شریعت میں رہبانیت حرام، یہ یہود و نصارہ میں تھی رہبانیت، دنیا کے کاروبار چھوڑ دیے، آبادیوں سے دور جنگلوں میں جا کر بیٹھ گئے، کسی انسان کو ملنا جلنا نہیں۔ پھر نبی پاک کی امت کے اولیاء جنگلوں میں جو جا بیٹھے وہ حکمرانوں سے بچ کر کہ ان کی اذیت نہ ہو، اور یہ تو لوگوں کے لیے آنے کا موقع دیتے تھے نا، لوگ ہمارے پاس آئیں، فیض حاصل کریں، برکت لیں، یہ اور چیز ہے، اس میں رہبانیت نہیں ہے، یہ تو شریعت پر پورے کاربند ہوتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں جی بس جی بالکل سارا کچھ چھوڑ دو، بالکل بیکار رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا، تو وہ رہبانیت اس کی شریعت اسلامی میں اجازت نہیں۔ یہ جو ترک دنیا کے دعوے دار ہیں، ان کے سب سے بڑا ماخذ ہوتا ہے حضرت ابو ذر، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ڈچی تھی، کچھ بکریاں تھیں جن کے ساتھ وہ اپنا روزگار چلاتے، اور سرکاری عطیہ میں وہ عطیہ وصول کر کے صدقہ خیرات کر دیتے، اور کچھ رقم کے ساتھ وہ غلہ خرید کر رکھ لیتے اور کچھ بھان لے کر رکھ لیتے۔ حضرت ابو ذر کی تحقیق میں سونا چاندی رکھنا منع تھا، اور اس کے سکے لے کر تانبے کے، پیتل کے، کسی اور چیز کے وہ رکھ لیتے۔ تو ترک دنیا کا یہ معنی جو ان لوگوں نے بنا لیا، یہ تو غلط ہے نا۔ پھر ایک حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اکابر صحابہ سے ہیں، وہ مکہ شریف میں حج کے موقع پر بیمار ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو سعد شدید بیماری میں تھے، بے ہوش، سعد بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو کے بعد اپنے پانی کا غسالہ، مستعمل پانی، وضو کا جو پانی گرتا ہے وہ ضائع کرنے کے بجائے وہ ایک برتن میں رکھے اتارتے گئے نبی پاک۔ آپ کے وضو کا دھومن، اس کے جب چھینٹے مارے گئے سعد پر تو سعد ہوش میں آ گئے۔ اب یہاں تبرک نہیں، یہ تبریک ہے۔ تبرک ہوتا ہے برکت لینے والے کا کام، وہ تو بے ہوش پڑا ہے، یہ برکت دینا ہے نبی پاک کی طرف سے۔ کبھی کبھار تبریک اور زیادہ تر تبرک ہوتا ہے، یہاں تبریک تھی، برکت دینا۔ ہوش میں آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا آ رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ شدید درد ہے، سینے میں تھی۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بیماری بڑی شدید ہے اور مال کافی سارا میرے پاس، کیا کروں؟ صرف ایک بیٹی ہے، تو 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ نصف کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ ایک ثلث کر دوں؟ فرمایا ثلث کی اجازت ہے، ویسے ثلث بھی کافی سارا ہے۔ آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کے لائق ہے۔ فرمایا انک ان تضع ورثتک اغنیاء، تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ غریب لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں، فقر و فاقہ میں چھوڑ جائے، ان بیچاروں کو مانگنا پڑے لوگوں سے، اس سے یہ بہتر ہے کہ ان کو غنی چھوڑ۔
یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5668، مسلم شریف 1628، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف عبد الرزاق میں، شرح السنہ، مسند ابو یعلا، مسند طیالسی، سنن ابو داود، سنن نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دعا سکھائی گئی نا، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی۔ ہاں یہ ضرور ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اتنے مال دولت جو سرکش بنا دے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا فقر جو مٹی میں ملا دے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی متوسط حالت۔ زہد کی رغبت پر بہت سی حدیثیں ہیں۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ زہد کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان کسی کام کو ہاتھ نہ لگائے، بیکار بیٹھا رہے اور فقر و فاقہ میں خالی پیٹ یا کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور ننگا ہوتا رہے اور کہے جی زہد ہو گیا ہے۔ یہ زہد اسلام میں نہیں ہے۔ زہد کا مطلب، زہد کا لفظ کی مطلب ہے دنیا میں بے رغبتی۔ بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی سوچے نا، وہ ایک مثال کے ساتھ علماء نے یہ بات سمجھائی، کوئی آدمی کوٹھی بنائے، عمارت علی شان، اس میں بہت سے کمرے بنائے، بڑے سبزہ زار لگائے، باغ لگائے، سارا کچھ ہر طرح کی سہولتیں میسر کرے، اور اس میں لیٹرین نہ بنائے، وہ گھر پورا تو نہیں، ناقص ہے۔ اچھا اب کوئی لیٹرین بنائے اور اسی میں بیٹھا رہے دن رات، تو وہ پاگل ہے۔ اس کے بغیر گھر پورا نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ یہ دنیا اس طرح ہے، دنیا میں انسان کو چاہیے کہ اپنی رغبت آخرت کی طرف رکھے، اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف رکھے، لیکن یہ نہیں کہ کمانا ہی کچھ نہیں، بیکار رہے، نہیں، کمائے، دنیا کے معاملات کو سدھارے، سیدھا کرے، لیکن جس طرح نسبت ہے کہ گزارا لیٹرین کے بغیر نہیں، لیکن ہر وقت اسی کو رغبت بنانا اور اسی میں توجہ رکھنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح دنیا کے بغیر دینی معاملات درست نہیں ہوتے۔ علماء نے کہا جس طرح کشتی کے نیچے پانی ہو تبھی کشتی چلتی ہے، سکے دریا میں نہیں چلے گی کشتی۔ اس طرح دنیا کا مال دولت اگر نہیں ہوگا تو دین کے بھی بہت سارے کام نہیں ہوں گے، نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ صدقہ خیرات ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ روزہ افطار کرایا جائے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی، جہاد بھی نہیں ہوگا اگر مال نہیں تو۔ ایک حدیث پاک ہے ایک دور آئے گا کہ دینی کام بھی درہم دینار کے بغیر نہیں، یعنی پیسے روپے کے بغیر دینی کام بھی درست نہیں ہو پائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری، ان کے پاس کچھ رقم تھی، پیسے تھے، اور وہ کسی نے پوچھا جی آپ تو بڑے زاہد ہیں، پیسے کیوں سنبھال کر رکھے؟ فرمایا اگر یہ پیسے ہمارے پاس نہ ہوں تو یہ دنیا دار ہم کو اپنے رومال کی طرح بنا لیں۔ جو حشر آج ہو رہا ہے نا علماء کا، کہ حکومت والے اور مختلف عمراء اپنی مرضی کے فتوے لینے کے لیے کہتے ہیں جی اس طرح فتویٰ دو جی ہم اتنی خدمت کریں گے، اور ایمان لوگوں کے خریدتے ہیں، لوگ بک رہے ہیں اس وقت۔ اللہ پاک معاف کرے، اپنی توفیق سے استقامت دے۔ کسی نے یہاں ذکر کیا تھا کہ 50,000 روپے ہم دیتے ہیں، یہ فتویٰ یوں دے دو 3 طلاقوں کے بارے، شاید اسامہ کو بھی پتہ ہوگا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، حالانکہ وہ کافی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کے نقصان سے بچایا۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جب بندہ ڈٹتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے کی اذیت سے بھی بچا لیتا ہے اکثر و بیشتر۔ باقی ڈٹنے والے کو پکے عزم کے ساتھ ڈٹنا چاہیے کہ جو ہو دیکھا جائے۔ کچھ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ڈٹنا جیتنے کے لیے، ڈٹنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ امام حسین شہید ہو کر بھی فاتح ہیں۔ ہاں تو میں بات یہ کر رہا تھا زہد کے بارے میں، زہد کی حقیقت کیا ہے، زہد کی فضیلت کے بارے پہلے ایک حدیث پیش کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں جب میں کروں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی محبت کریں۔ نبی پاک نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا میں بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وزد فیما ایدی الناس، وزد فیما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں بے رغبت ہو، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں ہے، مشکات المصابیح میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ تابعی، یہ موقوف ہے، ابن مسعود صحابی کا فرمان ہے، یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں۔ وہ کہتے ہیں تابعین کو، تم زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، روزے زیادہ رکھتے ہو، عبادت میں محنت زیادہ کرتے ہو نبی پاک کے صحابہ کی نسبت، لیکن وہ بہتر تھے۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ اس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ایک وجہ بتائی، کانوا ازہد فی الدنیا و ارغب فی الآخرہ، دنیا میں رغبت تھوڑی، آخرت میں رغبت زیادہ، مقابلہ ہے تو پھر آخرت کو ترجیح۔ ویسے ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین آدمی کو ناپسند کرتا ہے ایسے کو جو طاقتور ہے اور بیکار بیٹھا ہو، ہر وقت یا دین کے کام میں نظر آئیں یا دنیا کے کام میں، یا جتنی مجبوری ہے اتنا پھر آرام کیا جائے، وہ بھی پھر دین یا دنیا کے کام کی مدد ہی ہے نا۔ اور جس طرح ہمارے لوگوں کی عادت ہے فضول وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اللہ پاک اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نا یہ آپ بڑے زہد ہیں، عبداللہ بن مبارک کو کہا، انہوں نے کہا زہد میں نہیں، زہد عمر بن عبدالعزیز ہے، میرے پاس تو شاہی کو نہیں، میں کیا زہد کروں؟ زہد ہوتا ہے قدرت کے ساتھ، یعنی آدمی کے پاس مال دولت کی فراوانی ہے پھر زہد ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک موقع پر ایک لباس پہنا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ 5 درہم سستا لباس تھا اس دور کے حساب سے۔ تو کسی نے کہا جی آپ کوئی اچھا لباس پر، فرمایا کہ نبی پاک نے جو ہماری عزت بتائی ہے نا وہ ہے زہد میں، دنیا میں بے رغبتی۔ ساتھ کہا آج میرا صدقہ 40,000 ہے، یہ نہیں کہ غریب تھے، اب غریب آدمی 40,000 کیسے صدقہ کرے گا؟ اگر وہ 40,000 درہم، اگر وہ 40,000 درہم ہو تو 40,000 درہم بھی ہمارے کروڑوں کی رقم بنتی ہے۔ یہ 10 درہم ہوتا ہے نا اخمار، اور ہم کہتے ہیں جی 4,000 سے کم نہیں، تو حساب کرتے رہے پھر کتنی رقم بنی؟ 400 روپیہ گویا کہ 1 درہم کی قیمت۔ فرماتے 40,000 درہم میرا آج کا صدقہ ہے۔ ایک روایت میں دینار کا لفظ ہے، اس میں پھر اور بڑھ جائے گی بات، بہت دور نکل جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں یہ بات بیان کی، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، کثرت تھی، لیکن وہ اسی طریقے پر رہے جس طرح نبی پاک کی حیات میں، اور جب فتح کرنے آئے بیت المقدس تو لباس پر کتنے پیبند تھے، یعنی سادگی، فضول خرچی نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق بندہ اور نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں۔ باقی اچھا لباس پہننا بھی سنت ہے، وہ بھی ہے، لیکن بات توجہ سنت پر رہے اور نبی پاک کی پیروی پر رہے، تو یہ زہد ہے۔ حضرت علی سے بڑا زاہد کون ہوگا؟ صحابہ کرام میں ازہد ترین صحابہ میں سے سر فہرست نظر آتے ہیں حضرت علی، لیکن فرماتے 40,000 میرا صدقہ۔ آپ نے وقف کیا تھا عمر فاروق کے دور میں، جب اموال آئے، بڑے مال آئے، تو آپ نے بہت سی زمین خریدی، اور عرب کی زمین میں چشمے کھودنا بڑا ہی خرچے کا کام تھا۔ آپ نے بہت سے وہاں چشمے اگوائے، شام ملک کے کاریگر بلوا کر، اور اس میں خود بھی کام کرنے لگ جاتے، حالانکہ مال دولت کی فراوانی تھی، لیکن اللہ کریم کی رضا کے لیے خود بھی کام کرنے لگ جاتے، اور جب پورا کر لیا بہت سی زمین آباد ہو گئی، بڑے باغ لگ گئے، تو اس سے پھر وقف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، غرباء کے لیے۔ جس مقام پر وہ چشمے کھودے اس کو یمبو کہتے، یمبو کا معنی چشمہ، آج بھی وہ جگہ یمبو کے نام سے معروف ہے۔ یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان، مدینہ شریف سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ موجود ہے۔ خیر، سفیان ثوری کہتے ہیں زہد جو ہے نا دنیا میں، یہ ہے دنیا کی امید لمبی نہ رکھی جائے، یہ نہیں ہے کہ کھانا، فرماتے ہیں زہد فی الدنیا کثر العمل، دنیا کی امید چھوٹی رکھی جائے۔ لیسا بیاکل الغلیظ ولبس الابا، یہ نہیں ہے کہ موٹا جوٹا کھانا ہے، موٹا موٹا ہے، یہ جڑا کھویوے نا پہننا ہے، وہ جو پہنا نہ جائے، جسم چھل جائے، یہ نہیں ہے زہد۔ سفیان ثوری کو کسی نے دیکھا نا مکہ شریف میں، شہر سے باہر جا رہے ہیں تیز تیز، کندھے پر بوری رکھی ہوئی ہے خالی۔ کسی نے کہا حضرت جی تسی کدھر جاندے پے نے؟ فرمایا کہ سنا ہے طائف میں، غالباً فرمایا طائف میں آٹا سستا ہے، میں وہاں سے آٹا لینے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس رقم تو موجود ہے، یہیں خرید لیں۔
فرمایا کہ حکم ہے اس دور میں، اس دور کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ اسے حکمت سے خرچ کرے۔ فرمایا میں وہاں سے 1 درہم میں بوری بھر کر لے آؤں گا آٹے کی، اور یہاں 5 درہم میں بوری بھری جائے گی، میرا کیا جاتا ہے، میں جا کر لے آتا ہوں۔ اب یہ زاہد تھے اور یہ کام کر رہے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین توفیق خیر عطا فرمائے اور درست سمجھ نصیب فرمائے۔